جناب عبداللہ بن عفیف ازدی کی شہادت۔ ابن زیاد نے تمام لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد اعظم لوگوں سے کھچکچ بھر گئی تو ابن زیاد ممبر پر گیا اور کہا، الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس نے حق اور اہل حق کو غلبہ عطا کیا ہے اور امیر المومنین یزید بن معاویہ اور اس کے حامیوں کی نصرت کی ہے، حسین ابن علی معاذ اللہ اور ان کے شیعوں کو قتل کیا ہے۔ جب ابن زیاد اس صورتحال میں آل محمد کی شان میں گستاخی کی جرات اور جسارت کر رہا تھا تو حاضرین میں سے کسی کی جرات نہ ہوئی کہ اسے روکتا۔ ان لوگوں میں سے جناب عبداللہ بن عفیف ازدی بھی موجود تھے۔ ان سے برداشت نہ ہوا، فوراً کھڑے ہوئے اور اسے جھڑک کر کہا، اے پسر مرجانہ، تو جھوٹ ہے، تیرا باپ اور وہ جس نے تجھے حاکم بنایا ہے اور اس کا باپ، تو انبیاء کی اولادوں کو قتل کرتا ہے، تو پھر اس ممبر پر جاتا ہے جو صادقین کا مقام ہے اور پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حق اور حقیقت کی اس زوردار آواز نے ابن زیاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوا اور پوچھا، میرے سامنے اس جرت کے ساتھ بات کرنے والا کون ہے؟ کہ اسے کوئی اور جواب دیتا ہے تو جناب عبداللہ نے خود ہی کہا، اے دشمن خدا، گفتگو کرنے والا میں ہوں، تو نے رسول اللہ کے پاک اور پاکیزہ خاندان کو قتل کیا ہے، اللہ نے جنہیں ہر گناہ اور آلودگی سے پاک کیا ہے، اور پھر اپنے اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اے مہاجرین اور انصار کی اولادوں، کہاں ہو؟ اٹھو اور میری مدد کرو۔ اس طاغوت کافر جسے پیغمبر خدا نے ملعون اور اس کے باپ کو ملعون کہا ہے سے انتقام لیجیے۔ یہ سن کر ابن زیاد کا غیظ و غضب آگ کی طرح بھڑک اٹھا، غصے سے اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ اس وقت اس لائن نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ ابن زیاد کے محافظ فوراً دوڑے اور جناب عبداللہ کو گرفتار کر کے پاس لے آئے۔ جناب عبداللہ نے آپ کو گرفتار پایا تو اپنے قبیلہ ازو کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اس وقت 700 کے قریب قبیلہ بنی ازو کے لوگ مسجد میں تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کے سپاہیوں سے جناب عبداللہ کو چھڑا لیا اور انہیں ان کے گھر لے گئے۔ جب ابن زیاد نے حالت میں اپنے حق میں دیکھے اور لوگوں کا ازدحام اور اس وقت کی بات بنتی دکھائی نہیں دیتی تو کچھ دیر کے لیے ضبط اور صبر کیا۔ جب رات ہوئی اور لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ قبیلہ بنو ازو کہ جن لوگوں نے جناب عبداللہ کی مدد کی تھی انہیں گرفتار کر کے زندان میں ڈال لو۔ گرفتار ہونے والوں میں عبد الرحمن بن مخفف ازدی بھی تھے۔ اس دوران میں اس نے کہا کہ اے عبداللہ، تجھ پر افسوس ہو، خود اپنے آپ کو بھی مروا دیا اور اپنی قوم کو بھی۔ جب یہ تمام لوگ گرفتار ہو کر زندان میں بند کر دیے گئے تو ابن زیاد نے اپنی فوج کو ایک دستہ عبداللہ بن عفیف کے گھر بھیجا اور اسے گرفتار کر کے اس کے پاس لے آئے، لیکن اس دوران میں جناب عبداللہ کے قبیلہ بنی عزو میں یہ خبر پھیل گئی کہ ان کی بہت سے افراد کو قید کر لیا اور اب جناب عبداللہ کی گرفتاری کے لیے فوج کا ایک دستہ ان کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے فوراً مسلح ہو کر جناب عبداللہ کے گھر کی طرف کو گھیر لیا۔ اشعث بن قیس کی سرکردگی میں بھی ان کی مدد کے لیے روانہ کیا اور ابن اشعث نے کہا کہ وہ ہر صورت میں عبداللہ ازدی کو گرفتار کریں گے اور ان کے پاس لے کر آئیں گے۔ طرفین میں گھمسان کا رن پڑا، دونوں طرف سے بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن آخر اس جنگ میں بنو ازدو کو شکست اٹھانی پڑی۔ ابن اشعث کی فوج جناب عبداللہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ جناب عبداللہ کی دختر نے جب ابن زیاد کی فوج کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے اپنے والد کو آواز دی، اتاکل قومو، بابا جان، لوگ ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں۔ جناب عبداللہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، پریشان مت ہو، میری تلوار مجھے لا دو۔ جناب عبداللہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے۔ جناب عبداللہ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور اپنا دفاع شروع کر دیا اور زبان پر اشعار کو جاری کیا، میں اس کا فرزند ارجمند ہوں جو صاحب فضیلت تھا، مثالی کردار کا مالک تھا، میں عفیف کا بیٹا ہوں، میری ماں عامر ہے، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، مجاہد اور مبارزہ ہوں، میں نے بہت سارے زرد پوش جنگ جو بہادروں کو اپنی شمشیر کی کاٹ سے زمین پر تڑپا ہوا چھوڑا ہے۔ جب یہ مجاہد اسلام یزیدی فوج سے دفاعی جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت اس مجاہد اور مضاربہ دختر کہہ رہی تھی، اے کاش میں مرد ہوتی تو اپنے والد کے آگے ان فاجروں سے جنگ کرتی جنہوں نے پیغمبر اسلام کے خاندان کو شہید کر ڈالا۔ ابن زیاد کے فوجی نے جناب عبداللہ کو چادر سے گھیر لیا اور جناب عبداللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو آپ کی بیٹی نے بتا دی کہ فلاں آپ پر اس طرف سے حملہ کرنے والا ہے۔ جناب عبداللہ فوراً اپنی پوزیشن سنبھال کر حملہ آور کو اپنی تلوار کی کاٹ کا مزہ چکھا دیتے۔ ایک بوڑھا اور نابینا انسان اتنی دیر تک اور ایک بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ کب تک جنگ کر سکتا تھا؟ آخر کار آپ پر محاصرہ تنگ کر دیا گا اور آپ کی بیٹی نے جب اپنے بابا کی تنہائی کو دیکھا تو چیخ کر بلند کیا، واعظ اللہ، میرے بابا سخت مشکل میں ہیں، اس کا کوئی یارو مددگار نہیں۔ لیکن جناب عبداللہ برابر اپنی تلوار چلا رہے تھے۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ کاش میری بصارت ہوتی تو میں تم پر میدان جنگ کو تنگ کر دیتا، تمہیں خاک اور خون میں ملا کر اپنے دل کی ٹھنڈک کا سامان کرتا۔ جناب عبداللہ نے اس طولانی جنگ میں دشمن کے 50 سواروں
اور 30 پیادوں کو جو ہے جہنم واصل کیا، آپ کو زندہ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے جناب عبداللہ سے کہا میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تجھے ذلیل اور رسوا کیا۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ اے دشمن خدا، مجھے اللہ نے کسی طرح ذلیل نہیں کیا، خدا کی قسم اگر میری آنکھیں بینا ہوتی تو میں تم پر زندگی تنگ کر دیتا اور تاریک کر دیتا۔ ابن زیاد نے کہا جناب عثمان کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا حضرت امام علیہ السلام کے مجاہد اور مبارزہ شیعہ ہیں، لہٰذا وہ مذکور شخصیت کے بارے میں کوئی کلمات نہیں کہیں گے جو ان کے قتل کا بہانہ بن جائے۔ جناب عبداللہ نے کہا اے پسر مرجانہ، تجھے عثمان سے کیا کام؟ اس نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہ کیا، خداوند تعالیٰ خود اپنی مخلوق پر حاکم ہے، وہ اس کا اپنا کام ہے، تو اپنے بارے میں پوچھ اور اپنے باپ کے بارے میں پوچھ، یزید اور اس کے باپ کے بارے میں پوچھ۔ جب ابن زیاد کے ہاتھ میں ان کے قتل کا کوئی بہانہ نہ آیا تو کہنے لگا اب میں تجھ سے کوئی اور بات نہیں پوچھوں گا، اب میں تمہیں شربت مرگ گھونٹ گھونٹ کر کے پلانا چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تیری ماں بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی تھی کہ مجھے شہادت عطا فرما، میں نے اس کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی مجھے ملعون ترین شخص اور بدترین شخص کے ہاتھوں شہادت نصیب ہو۔ جب میری آنکھیں جنگائے جمل اور صفین میں ناکارہ ہو گئیں تو میں فیض شہادت سے مایوس ہو گیا، لیکن اب میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ نا امیدی اور مایوسی کے بعد اس نے میری دعا کو قبول کیا اور مجھے شہادت کی سعادت نصیب ہونے والی۔ ابن زیاد نے حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے۔ اس مجاہد راہ خدا کو قتل کرنے کے بعد ان کے پاک و پاکیزہ جسم کو لٹکا دیا جائے۔ اس کے بعد جناب حضرت عبداللہ بن عفیف جب شہید کر دیا گیا تو ان کی شہادت کے فوراً بعد ابن زیاد نے حکم دیا جندب بن عبداللہ کو حاضر کیا جائے۔ جندب بن عبداللہ دربار میں آئے اور ابن زیاد نے فوراً کہا اے دشمن خدا، کیا تو میدان صفین میں علی ابن ابی طالب کے ہمراکاب نہیں تھا؟ جناب جندب نے فرمایا کیوں نہیں، میں انہی کے ساتھ تھا اور میں پریشان بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے ان سے محبت رکھتا ہوں، ان سے دوستی میرے لیے سرمایہ افتخار ہے، میں تجھے اور تیرے باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں اور اس بات پر مجھے تم سے سخت نفرت ہے کہ تو نے دختر پیغمبر کے فرزند ارجمن اور ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کو شہید کر ڈالا ہے، تجھے خدا عزیز و جبار اور منعم سے شرم آنی چاہیے۔ ابن زیاد نے حق اور حقیقت کی اس آواز کو سن کر کہا تو اس اندھے سے بھی زیادہ بے شرم نکلا، میں قرب خداوندی کے اصول کے لیے ابھی تجھے قتل کرتا ہوں۔ جناب جندب نے فرمایا اگر تو نے مجھے قتل کیا تو تجھ اس سے اللہ کا قرب نصیب نہ ہوگا بلکہ تو اللہ سے دور ہوگا۔ جناب جندب کا قبیلہ کوفہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ ابن زیاد ان سے ڈر گیا کہیں وہ اس کی حمایت کے لیے مسلح ہو کر جنگ شروع نہ کر دیں، اور بہانہ بنایا کہ تو ایک بوڑھا آدمی ہے اور عقل سے محروم ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔